میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی نعمت اعلی حضرت، باعث برکت اعلی حضرت، بحر سخاوت اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ماہ رضا میں پھر ایک مرتبہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ میرے رضا پیارے رضا، ہم سب کے پیارے رضا الحمدللہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت پر الحمدللہ ہمارے پرفارمر سے گفتگو سنی تھی۔ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جی ہاں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزید کچھ عظیم اوصاف کے ساتھ یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شخصیت جامع کمالات ہیں، اور اس طرح ان کے اوصاف کثیر ہیں کہ ہم کیا اپنے ان پروگرام کو کمپلیٹ کر پائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی تو کمال کی شخصیت ہے۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے مہارت رضا اور فقاہت رضا۔ یہ دونوں جو وصف ہے نا ایف جی این چینل کے ناظرین، کہا جا سکتا ہے کہ ایک دور تھا کہ میرے رضا اس وصف میں یکتا تھے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مہارت تھی، اب وہ چاہے کسی بھی فن میں ہوں، کسی بھی علم میں ہوں، وہ ایک ہی زمانے میں رضا نظر آتا تھا۔ اگر فقاہت کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو اس طرح کی فقاہت عطا فرمائی تھی کہ جنہوں نے ان کو پڑھا، جنہوں نے ان کو سنا، جنہوں نے ان کی مجلس میں شرکت کی، وہ یہ کہہ اٹھے کہ اگر یہ شخص امام اعظم کے زمانے میں ہوتا تو امام اعظم انہیں اپنے خاص شاگردوں میں قبول فرما لیتے ہیں۔ کسی نے تو کہا کہ وقت کا امام اعظم ہے، کسی نے یہ بھی کہا، اپنے غیروں نے بھی کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید فقہ حنفی اتنے آگے نہ بڑھ پاتی۔ جو کمال کی فقاہت تھی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، سبحان اللہ۔ ابھی آپ ہمارے پرفارمر سے انشاءاللہ سنیں گے، جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں آج، اسپیشلی اعظم مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام کی زینت بنے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ متخصص بھی ہیں، انہوں نے جو درس نظامی کے بعد یوں سمجھے کہ افتاء کی طرف جانے کے لیے جو 2 سال کا تخصص فی الفقہ کورس کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی انہوں نے فرمایا ہے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ تو یہ تو اور زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ فقاہت رضا ہے کیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جس نے جتنا پڑھا ہے وہ اتنا ہی اش کر اٹھا ہے، وہ اتنا ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاننے لگا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی میں ہمارے جنید برکاتی صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کمال کی محبت ہے ماشاءاللہ۔ جب کلام چل رہا ہوتا ہے تب بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب یوں کلام خود کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ماشاءاللہ ایک نئے رنگ میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ اور سچی بات تو اگر میں اپنی فیلنگز بتاؤں تو دعوت اسلامی انڈیا کا جب یہ نیٹ ورک شروع ہوا تھا، سوشل میڈیا کا، تب ماشاءاللہ حضرت جو ہے وہ پروگرام کرتے تھے تو ہم ان کو سنتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو نظر بس سے بچائے۔ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں تو حضرت بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں عبید اتاری صاحب بھی آ جائیں ماشاءاللہ۔ کلام رضا لے کر آئے ہیں، کلام رضا سنائیں گے اور آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ جھوم جھوم کر ہم ماہ رضا میں رضا رضا کرتے رہیں گے۔ اور ہم یوں ہی رضا رضا نہیں کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ پروگرام میں جب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ جناب کچھ تو تھا رضا، نہیں کچھ نہیں، بہت کچھ تھا رضا۔ اور اتنا کچھ تھا کہ ہمارا وہ بہت کچھ کا بھی معیار نہ وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن رضا کا بہت کچھ بہت اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو آئیے پہلے کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم بلا تاخیر ہم اپنے گیسٹ کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے میرے پیارے آقا کا حسن ہے میرے پیارے آقا کا حسن ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے
بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے میرے پیارے آقا کا حسن ہے وہ کمال حسن حضور ہے اور وہی لامکا کے مکی ہوئے وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح
اہل دوبر رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، میرے پیارے آقا کا حسن ہے، میرے پیارے آقا کا حسن ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام رضا کی، ماشاء اللہ، یعنی کیا اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ظاہر جو فنا فی الرسول کے منصب پر یوں سمجھے کہ فائز ہوں تو اس کا انداز تو ایسا ہی ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بھی ایف جی این چینل کے ناظرین، جو ہمارا آج ٹاپک ہے مہارت رضا فقاہت رضا، تو اعلیٰ حضرت بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ یہ چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں، تو کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ چیزیں سب کیسے ہیں، اس طرح کے جوابات، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ میں اپنی اس بات کو کنیکٹ کرتا ہوں کہ یہ فنا فی الرسول کے منصب پہ بندہ پہنچتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، وہاں سے کیسی عطائیں ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت سے ایک مشین ملی ہے، دنیا بھر کا کوئی بھی مسئلہ کسی بھی زبان میں اس میں ڈالو گے جواب پاؤ گے، اور بھی اس میں چند جو ہے وہ الفاظ تھے جو میں یہاں پر نہیں کہہ پا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا یوں ایک سمجھے کہ بہترین جواب دیا، پھر پوچھا کہ وہ مشین کہاں ہے، تو آپ نے اپنے دل کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ بارگاہ رسالت سے ملی ہے۔ گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو عطائیں ہیں، جو آپ کی فقاہت ہے، جو مہارت ہے، ظاہر ہے غلام کو جو ملتا ہے یہ آقا کے در سے ہی ملتا ہے۔ تو فنا فی الرسول میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، پھر حضور نے کیسا نوازا کہ جب حدیث کی بات آئے تو سبحان اللہ، یہ یوں سمجھے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث گویا کہ پہچانے جاتے تھے۔ جب فقہ کی بات آئے تو یہ فقاہت میں ماشاءاللہ بے مثال، تو تفسیر کی بات آئے تو امام التفسیر یہ کہلاتے، ہر فن میں اللہ پاک نے ان کو مہارت تامہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اعظم مدنی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ سیدی آج کا موضوع ہے فقاہت رضا، مہارت رضا، کیا فرمائیں گے؟ کہنے والے تو بہت کچھ کہہ گئے جی، لیکن کچھ ہم بھی لب کشائی کر کے ان کے غلاموں میں نام لکھوا کیا لیتے ہیں بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کلام کیا جائے۔ جی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، سبحان اللہ، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سبحان اللہ، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، ہم، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سبحان جیسے کہ آپ نے اللہ، فرمایا سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت، سبحان اللہ، کہ اگر فقاہت اور علمیت اپنے مقام پر اپنی جگہ پر، لیکن اگر عشق رسول کی بھی بات کی جائے تو ایک دیوانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے پہلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا ہی واقعہ ہے۔ جی، حرمین طیبین میں بہت سارے علماء اکرام جمع ہوئے۔ جی، مسئلہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں نوٹ وغیرہ کا رواج نہیں تھا، جی، نوٹوں جی، سے جی، خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے بھی سونا چاندی ہی کو سمن بنایا جاتا تھا۔ جی، قیمت جی، کے لیے سونا چاندی ہی جو ہے وہ اس وقت رائج تھے۔ تو جی، کوئی چیز خریدنی ہے تو سونے کے ذریعے، کچھ بیچنا ہے تو سونے کے ذریعے، چاندی کے ذریعے، اور اس کے دیگر نام ہوا کرتے تھے درہم و دنانیر۔ جی، تو جب نوٹ کا جو ہے وہ چلن آیا، نوٹ کا رواج جب چالو ہوا، تو اس پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اسلام کے اندر کہ
کیا نوٹ کو ہم ثمن کہہ سکتے ہیں یا نہیں، نوٹ کو قیمت کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اس نوٹ کے ذریعے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اسی پر بہت سارے مسائل متفرع ہوئے کہ اب یہ نوٹ انسان کے پاس ہوگا تو اب وہ مالک نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس سے کوئی چیز خریدے گا تو وہ چیز ملکیت میں آئے گی یا نہیں. اس طریقے کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لینا شروع ہوئے. تو یہ سارے مسائل اور یہ سارے سوالات جو ہے وہ علماء کرام کے پاس گئے. اب علماء کرام جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے فتوے ڈھونڈے، انہوں نے کتابیں کھنگال لی، انہوں نے بہت کچھ ریسرچ کی، لیکن ان کو جو ہے وہ پراپرلی جواب نظر نہیں آیا. اور قربان جائیں کہ ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان کی ایک نامی گرامی شخصیت حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت کہ جب وہ اسی سال مدینہ شریف کی زیارت کے لیے حرمین طیبین کا سفر آپ نے فرمایا، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب مکہ مکرمہ میں گئے، حرمین شریفین میں گئے، تو اب دیکھیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، اب جہاں پر جائیں گے لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے، ہے نا. مشک جو ہوتی ہے، جو کافور ہوتا ہے، تو اس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کسی کو بتائے کہ میں مشک ہوں تو ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بتاتا ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. اب یہی ہوا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہاں پہ بھی شہرت ہونے لگی، تو علماء اکرام نے پھر دیکھا کہ یہ کافی جو ہے وہ علوم و فنون کے ماہر ہیں، تو کیوں نہ ان سے سوالات کیے جائیں اور ان سے اس سوال کا جواب لیا جائے. خیر یہ وہ سوال تھا کہ جس پر علماء کرام نے یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم جو ہے نا وہ علماء کی گردنوں میں امانت ہے. تو جو بندہ اس امانت کو ادا کرنے والا ہوگا وہ ایک دن انشاءاللہ آئے گا اور اس امانت کو بھی ادا کر دے گا. یعنی یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں یہ ایک ایسا کہیں کہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا یہ مسئلہ جو ہے. اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا یہ مسئلہ، تو اس مسئلے کے تقریباً 12 سوالات تھے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے توجہ کے ساتھ سنے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو، جو مسئلہ جو ہے وہ مہینوں مہینے حل نہیں ہو رہا تھا، ہفتوں ہفتے حل نہیں ہو رہا تھا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ 2 دن کے اندر اس مسئلے کا جواب نہیں بلکہ اس مسئلے پہ پوری کتاب مرتب فرما دی. کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اس نام سے عربی میں سوالات ہوئے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے عربی میں اس کے جوابات ارشاد کیے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے فقہاء کرام ایک حنفی فقیہ گزرے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے اس دور سے 500 سال پہلے کے فقیہ صاحب فتح القدیر علامہ کمال بن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے بہت پہلے ہی اس مسئلے کو جو ہے اپنی کتاب فتح القدیر کے اندر نقل فرما دیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک جزیہ نقل کیا، لو باع کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کاغذ کو 1000 کے بدلے بیچا جائے تو وہ جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ جزیے سے استدلال فرمایا اور اس مسئلے کا مدلل اور مقفع جو ہے وہ جواب دے کر تقریباً 2 دن کے اندر پوری کی پوری کتاب تحریر فرما دی. حضور سیدی اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے. اچھا اس میں بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے 500 سال پہلے کمال بن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا تھا، حضور اعلیٰ حضرت اس پر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ کی کرامت ہے کہ جو مسئلہ 500 سال بعد ہونے والا ہے اس کا جواب 500 سال پہلے اپنی کتاب میں نقل فرما دیا. تو یہ ان کی کرامت ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامت یہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے حضرت خاموش ہو جاتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کام آتے ہیں. بولتے نا کہ وہ کچھ ایسی گتھیاں ہوں کہ جو کہیں نہ سلجھے، رضا کی بارگاہ میں وہ بھی سلجھ جایا کرتی ہے. واقعی میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا علم، اگر علم کی بات کی جائے تو علم ہی سے آپ پہچانے جاتے ہیں. علم جن پہ ناز کرتا ہو، فقاہت جن پہ ناز کرتی ہو، بلاغت جن پہ ناز کرتی ہو، ان کے علم کی، ان کی فصاحت کی، ان کی بلاغت کی، ان کی علم و فنون کا عالم کیا ہوگا. اور خود علماء کرام جن کی تعریف بیان کریں، ایک عوام نہیں، علماء اکرام جنہوں نے پڑھا ہو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو کیسے کیسے القابات سے علماء اکرام نے نوازا ہے. سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. یعنی بہت کچھ لے کر آئے ہیں اپنے سینے میں آپ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس آج تو بیان ہو جانا ہے انشاءاللہ. جنید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اعظم بھائی کی طرف آئیں گے. آج یہ ہیں اور ناظرین آپ ہیں اور باتیں رضا کی ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ منقبت رضا بھی شامل کریں گے. جی جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے. ماشاءاللہ یہ چاہے نوٹ کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو،
واقعی جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کو پڑھے گا تب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کس شخصیت کا نام ہے۔ دیکھیے تعریف کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن تعریف کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ اگر ہر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرے، یعنی آپ کی تعلیمات کا، آپ کی کتابوں کا، آپ کی نعتیہ شاعری کا جب وہ مطالعہ کرے گا تب اس کی عقل حیران رہ جائے گی کہ واقعی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق صادق کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ بات چل رہی ہے، آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت کی فقاہت، تو میں ناقص العقل، میں گنہگار کیا ان کے تعلق سے عرض کروں۔ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری تحریر اعلیٰ حضرت پر لکھی ہے۔ میں وہی تحریر اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھیے بڑے بڑے علم والے کس طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے، اور صرف یاد نہیں کر رہے بلکہ ریفرنس کے ساتھ کہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے۔ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے پہلے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ایمان کی تازگی والی بات ہے۔ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قوت استدلال، شان استخراج، ملکہ تطبیق و توجیہ، شان تحقیق و تنقیح، اور اہلیت ترجیح و تصحیح دیکھنی ہو تو فتاوی رضویہ کا بنظر غائر مطالعہ کر لے، اور اگر زیادہ نہیں تو صرف پہلی 2-3 جلدوں کا مطالعہ کر لے، اسی سے شان تحقیق روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی۔ گویا کہ یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی کیا بیان کرنے والے ہیں، یہ دیکھیے اس کا جواب ہم عرض کر رہے ہیں۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کی ابتدائی 2 سے 3 جلدوں کا اگر مطالعہ کر لے بندہ تو واقعی یہ کہہ اٹھے کہ واقعی واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب اس کی دلیل کے طور پر عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ صرف ایک مسئلے کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ تیمم کی ماہیت و شرعی حقیقت کے بارے میں، جو اگر پانی دستیاب نہ ہو، اہل علم اور عوام بھی اس مسئلے کو جانتے ہوں گے کہ جب کبھی طہارت لینی ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، تو اس تیمم کی ماہیت و شرعی حقیقت کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑے سائز کے 264 صفحات لکھے، سبحان اللہ، ایک معاملے پر، ایک مسئلے پر، صرف تیمم پر، صرف تیمم کیا پر بات ہے میرے 264 صفحات، 264 پیجز، وہ بھی بڑی سائز کے، جہازی سائز جس کو کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہر صفحے پر دلائل، حوالہ جات، اقوال میں تطبیق اور زبردست تحقیق ہے۔ سبحان اللہ، فقہائے متقدمین نے، اب اور مزید قابل حیرت بات، قابل توجہ بات، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ فقہائے متقدمین نے، پہلے کے فقہا نے تیمم کے آزار 40 تک بیان کیے، یعنی تیمم کب بندہ کرے، کن وجوہات کی بنا پر کرے، کیا اس کا عذر ہے، ریزن ہے کہ آدمی پانی استعمال نہ کرے، تیمم کر لے، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو 1 2 10 20 نہیں، 25 نہیں، 40 آزار پہلے کے متقدمین فقہا نے لکھے ہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 275 بیان کیا بات، ایک طرف 40، کیا قلم ایک طرف رضا، 275، 275 آزار، یعنی عذر کہ ان حالتوں میں بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ کے ہم عصر علماء آپ سے آگے یا مساوی تو دور کی بات قریب بھی نہ پہنچ سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، تو اسی لیے کہا جاتا ہے پچھلوں نے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور وہ شعر جو گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے علماء حق کی عقل تو حیران ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے رضا کی۔ فتاوی رضویہ اگر کوئی پڑھیں، جنہوں نے پڑھی ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو فقاہانہ، جو یوں سمجھے کہ آپ کا وصف تھا، وہ کیا کمال کا تھا۔ اعظم مدنی بھی انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن
کئی جگہوں پر اعظم بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ فتح و رضویہ شریف کا مطالعہ اور ماشاءاللہ تقریباً یوں ہوا ہوگا، تو کبھی کبھی سوال ہوتا ہے نا، تو میں ایک سوال کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا اور کہا کہ یہ مسئلہ کتابوں میں ملتا ہے اور یہ اس کا آپ کو جواب ارشاد فرمائیے. تو اس مسئلے کی کتابوں میں نہ ہونے پر اعلیٰ حضرت نے تقریباً 50 سے 60 کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ فقیر نے اس کتاب میں اس کو اس مسئلے کو دیکھا، اس میں دیکھا، اس میں دیکھا، اس میں دیکھا، لیکن اس کو کہیں نہ پایا. یعنی دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی یوں سمجھے ایک تو ذہانت اور آپ کی ایک محنت اور پھر یہ فقیہانہ جو آپ کا انداز تھا وہ کیا کمال کا تھا. اور جب لکھتے تھے تو جیسے کہ یہاں پہ بتایا جنید بھائی نے کہ جناب اگلوں نے تو 40 اعذار لکھے، لیکن جب رضا نے قلم اٹھایا تو پھر کمال کر دیا ماشاءاللہ. اسی بات کو یعنی ندیم بھائی کہ واقعی ہم تو جو ہے مطلب چھوٹے لوگ ہیں، یا واقعی ہمارا علم بھی کم ہے ماشاءاللہ. آپ تو عالم دین ہیں، یہ جو انہوں نے یہ بھی کیا ہے، تخصص بھی کیا ہے، لیکن جو اس دور کے علماء تھے، آج کے تو علماء تسلیم کر ہی رہے، لیکن اس دور کے علماء الحمدللہ حافظ قطب الحرم سید اسماعیل بن خلیل، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے نام پر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر انہوں نے ایک مکتوب لکھا 1335 سنہ ہجری میں، اور اس میں تحریر فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فتاوی ملاحظہ فرماتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور اس کے مؤلف کو یعنی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اپنے خاص شاگردوں میں شامل فرماتے. یعنی کوئی ہو سکتا ہے ذہن میں کسی کے بات وسوسہ آئے، شیطان وسوسہ ڈالے، یار یہ اعلیٰ حضرت کی اتنی تعریف کر رہے، یہ اتنی کیوں بڑائی کر رہے. بھائی ہم نہیں کر رہے، ہم تو کر ہی رہے، لیکن جو پہلوں نے کیے، اگلوں نے کیے، اب اس کو بیان کر. یعنی نہ جاننے والا جو اہل علم نہیں اگر وہ کرے تو یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جو علم کے انبار رکھنے والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں اور اکابر علماء ہیں، وہ جب یہ کہیں کہ یار اس جیسا بندہ کوئی نہیں، اس جیسا ذہین بندہ کوئی نہیں، ہیرے کی قدر جانتا ہے. اب اگر کوئی ایسا عام آدمی انکار کرے تو اس کا اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن جو جوہری ہوگا وہ انکار نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے. اسی طرح ماشاءاللہ اس دور کے علماء نے، آج کے علماء نے الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر جو کچھ لکھا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس کو پڑھ کر جو انہوں نے لکھا ہے وہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ایک دو واقعات ہیں ناظرین کرام، ایسے کئی واقعات ہیں علماء اہل سنت کے، ایسے کئی تاثرات ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق انہوں نے لکھا. اور اگر وہ نہ بھی لکھتے تب بھی آپ کی تحریرات، آپ کی تصنیفات یہ بولتے نا کہ چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہیں کہ رضا کیا ہے، اعلیٰ حضرت کیسے ہیں. تو آئیے منقبت رضا کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں اور پھر اعظم مدنی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اے بریلی میرا باغ جنت گے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت گے تو. اے بریلی میرا باغ جنت گے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت گے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو. بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو. یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے.
اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے۔ اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے۔ ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے۔ چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا۔ لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا۔ کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت 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 رہے۔ اور روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت 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 سلامت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اعظم مدنی صاحب، مہارت رضا پہ گفتگو چل رہی تھی، اور خطبہ رضا اور مہارت رضا۔ مہارت رضا، جیسا کہ جنید بھائی نے فرمایا کہ جو ہے عوام تو عوام، جی علماء اکرام جن کی تعریف بیان کریں، جی واقعی میں اس کے اندر کچھ تو ہوگا، کچھ تو بات ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے علماء اکرام اپنے دور کے تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور ندیم بھائی، اگر بندہ کسی ایک فن میں پی ایچ ڈی کر لے، کسی ایک فن کو اچھے سے پڑھ لے، تو جب بندہ اس کے اندر کلام کرے گا تو اس کا انداز مختلف ہوگا، وہ اچھے سے کلام کر پائے گا۔ لیکن جب دوسرے شعبے میں کلام کرے گا تو وہ خطا کر جائے گا۔ لیکن قربان جائیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر، جن کے بارے میں علماء اکرام جب فتاوی رضویہ پڑھتے تو علماء اکرام کی جو سوالات ہوتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں، تو ایسے ایسے القابات سے علماء اکرام نوازتے ہیں: امام عاشقاں، محقق دوراں، علامہ زماں، فخر الآیاں، کثیر الاحساں، معتمد عالماں، معلم فقیہہ، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیۃ السلف، حجت الخلف، تاج الفحول، کشتہ عشق رسول، جامع المعقول فالمنقول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء والعلام، قطبۃ السالکین، سبدۃ العارفین، حجت السالکین، علم و حکمت کے بحر بے کراں، امام اعظم کے
تدبر کی نشان واہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کنز الکرامت جبل استقامت واہ۔ صاحب رشد و ہدایت مخزن علوم شریعت و معرفت وارث تاج مجددیت مجدد میت حاضرہ و سابقہ مؤید ملت طاہرہ سبحان مطلع انبار رحمانی منبع اسرار سمدانی سبحان کاشف رموز پہنانی واہ۔ فانوس نور حقانی واہ۔ نائب غوث جیلانی سبحان جانشین امام ربانی واہ، حق واہ۔ و صداقت کی نشانی الحافظ العالم المفکر المحدث المدقق المؤرخ الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ سبحان مرکزہ اللہ، اعلیٰ حضرت کی یہ سبحان شان اللہ۔ ہے کہ آپ کو ایک فن میں نہیں 2 فن میں نہیں 3 فن میں نہیں 5 فن میں نہیں بلکہ 50 فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی سبحان اللہ، بعض علماء کرام سبحان نے تو اللہ۔ اس سے بھی زیادہ علوم گنائے ہیں سبحان بعض نے 120 کے قائل ہیں بعض جو ہے وہ اس سے بھی لیکن ندیم بھائی حقیقت یہ ہے کہ بندہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے علم و فنون پر واقف ہوتا گیا وہ اس کو اس میں ایڈ کرتا یعنی گیا اب تک جو ہے وہ حقیقت یہی ریسرچ ہے جی جی جاری حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت کتنے حاصل علوم پر مہارت سبحان حاصل ہے اللہ۔ شاعروں نے دیکھا تو آپ کو امام الشعراء کہہ دیا سبحان اللہ۔ فقہا نے دیکھا تو وقت کا ابو حنیفہ کہہ بیٹھے سبحان اللہ۔ محدثین نے دیکھا تو امیر المومنین فی الحدیث کہا ہوں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم تم کو کو رضا رضا مسلم مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا سبحان دیے ہیں اللہ، یہ سبحان تو اللہ۔ وہ القابات ہیں جو علماء کرام حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو دیتے ہیں اور سبحان واقعی میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا جو علم ہے ہوں۔ جو آپ کی فصاحت ہے آپ کے علوم و فنون میں جو علوم آتے علم تفسیر ہو گیا علم قرآن ہو گیا علم حدیث ہو گیا علم فلسفہ ہو گیا علم بلاغت علم فصاحت علم نحو و صرف علم منطق علم فلسفہ کس علم کی بات کی جائے جی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سب میں یکتا نظر آتے ہیں سبحان اللہ، سب میں تنہا نظر سبحان آتے ہیں اللہ، سبحان حضور اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے کوئی بھی کسی بھی زبان میں سوال کرے فتح رضیہ اٹھا کر دیکھ لیں جی۔ کوئی کسی بھی زبان میں سوال کرے حضور سیدی اعلیٰ حضرت پرفیکٹلی اس کو اس زبان میں زبان میں جواب دیتے ہیں سبحان اللہ، جو سبحان بھی اللہ۔ زبان ہو حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس زبان میں اس کو اچھے انداز میں جواب دیتے نظر آتے یعنی ہند کے ایک علاقے کا یہ شخص میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عام شخص نہیں بلکہ کیسے شخص تھے تو آپ نے القابات سے اندازہ لگایا ہوگا تو کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ جناب یہ بریلی یو پی کے رہنے والے شخص تھے تو بس اردو میں سوال ہوتے ہوں گے اور جوابات ملتے ہوں گے. آپ فتح و رضویہ اٹھا کر دیکھیں عرب کے لوگوں نے سوال کیے تو عربی میں جوابات ہوئے. ہاں یعنی دنیا بھر کی سمجھے کہ کئی زبانوں میں سوالات ہوئے. فتح و افریقیہ آپ دیکھ لیں یعنی زبانوں میں بھی پھر پوری دنیا بھر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں سوالات کیے جاتے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں. جی جنید بھائی کیا فرمائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم بھائی یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ اس دور میں علماء نہیں تھے. الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے علماء تھے. علم جو ہے ظاہر ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے صحابہ کرام سے تابعین سے طبع تابعین سلسلہ چلتا رہا نا. جی جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی اگر بات کی جائے تو اس دور میں بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے. لیکن جب گاڑی اٹک جاتی جب مسئلہ رک جاتا جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کی کئی مثالیں ہیں. جی ہاں ایک بہت بڑے عالم دین جو استاذ العلماء ہے مولانا سراج احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی فقاہت کی وجہ سے بر عظیم کے علماء میں سراج الفقہا کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. کیا بات ہے. لیکن بعض جو ہے فتنہ پردازوں کی وجہ سے وساوس کی وجہ سے جو ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بدگمان تھے. خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن اتفاق سے رسالہ میراث کی تصنیف کے دوران بہت پیارا رسالہ انہوں نے لکھا جس کو درس نظامی میں شامل بھی کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ اس کی تصنیف کر رہے تھے. ایک مسئلے میں کہتے کہ الجھن پیدا ہو گئی. ایسی الجھن پیدا ہوئی کہ جس کے حل کے لیے میں نے ہند کے مشہور مراکز میں خطوط لکھے لیکن کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں آئے. جواب آئے لیکن اطمینان چونکہ آپ بھی سراج الفقہ ہے تو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے میں شامل کروں کتاب میں. کہتے ہیں کہ بالآخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال بھیجتا ہوں. یعنی انہوں نے سوال بھیجا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ واقعی مصروف ترین شخصیت تھے اس کے باوجود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک ہفتے میں جواب عنایت فرمایا. کیا بات ہے. سوال ان کا میل موصول ہوا ایک ہفتے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھیج دیا.
لکھتے ہیں خود سراج الفقہا لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس طرح حل کر دیا کیا بات ہے، کہ تمام کتابوں کے اختلاف اور شکوک و شبہات رفع ہو گئے، کیا بات ہے، جیسے کیا کوئی بات، اختلاف تھا ہی نہیں، کیا بات، کوئی شک تھا ہی نہیں۔ کیا بات، لہٰذا اس نہ حل ہونے والے مسئلے کی ایسی آپ نے اس کا حل پیش کیا کہ گویا اظہر من الشمس کی طرح اس کو کر دیا کہ بالکل یہ واضح مسئلہ ہے۔ آگے خود سراج الفقہا لکھتے ہیں کہ میں اس قول کی تصدیق کرتا ہوں کہ شامی وغیرہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے اس وراثت والے مسئلے کے جواب کے پڑھنے کے بعد بے ساختہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم فقہ و استنباط، رازی کا استدلال اور غزالی کا کمال خدا تعالیٰ نے صرف ایک اعلیٰ حضرت میں جمع فرمایا۔ سبحان کیا اللہ، بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہٰذا کیا بات، بہت علماء نے بہت کچھ کہا ہے، یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں، چونکہ سلسلہ ہے اس کا وقت محدود ہے، جی عرض کی جا رہی ہے، اور مزید یہ کہ اب اتنا سب کچھ کیسے ہوا، صحیح بات ہے، سوچنے جیسی بات ہے نا کہ یار ایسا کیسا، یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے، جی ایسی قوت حافظہ، تو لہٰذا اس سے تو تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا قوت حافظہ عطا فرما سبحان دیا اللہ، کہ سبحان صرف اللہ، چادر میں جو ہے جو کچھ پڑھ کر ڈالا اور سینے سے لگا لو ابو ہریرہ، اور ایسا لگا لیا کہ جو ہے سب سے سبحان زیادہ کثیر روایہ ہو گئے، کثیر و روایہ ہو گئے۔ سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے جس خاص بندے کو جو وصف، جو کمال، جو خوبی عطا کرنا چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان امام اللہ، اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے صادق ہے، ان پر خصوصی کرم نوازیاں ہوئی، سبحان اور اللہ، اس کرم سبحان نوازی اللہ، کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا۔ میں آگے انشاءاللہ وہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ کس طرح ان پر خصوصی کرم ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک ایک کاش ایسا ہو کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ جو حضور کا کرم ہے ان کے صدقے ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی ذہانت والے بن جائیں، ہم بھی علم دین سے رغبت رکھنے والے بن جائیں۔ یقیناً یہ بات ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ علم دین ہے، علم فقہ ہے۔ اعظم مدنی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ علم فقہ ہے کیا، چونکہ ہم یہاں پر جو مسائل بیان کر رہے ہیں فقہ سے ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ اعظم بھائی بتائیں گے کہ علم فقہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھنے کے بعد نا سچی بات یہ ذہن بنتا ہے کہ یار ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ علوم حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تو رضا کا حصہ تھا، وہ لے کر چلے گئے، اب تو شاید کوئی شخص ایسا زمانے میں پیدا ہو، ہے نا، یعنی ابھی تک تو امیر اہل سنت نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی مہارت رکھتا ہو۔ آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، جو علوم و فنون اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، یہ تو علم لدنی تھا، یقیناً علم لدنی تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کوئی آتا، یعنی اس طرح کے واقعات بھی لکھے گئے آپ کی فقاہت پر کہ آپ جو ہے وہ کسی مرض میں مبتلا تھے، آرام میں تھے، جب کسی نے کوئی سوال کیا یا کوئی عالم دین ہی پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو لائبریری کی طرف جو ہے وہ بھیجا اور کہا کہ فلاں کتاب، فلاں نام کی کتاب، فلاں جلد اٹھائیے، فلاں صفحے پر جائیے، اتنی سطروں کے بعد اس مسئلے کو وہاں پر تحریر کردہ پاؤ گے۔ یہ فقاہت رضا ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی ساری کتابیں۔ اچھا یہ بھی جنید بھائی، اعظم بھائی، آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ کئی کتابیں تو ایسی ہے، میں اپنی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جو ایسا لگتا نہیں تھا کہ یار اس کی، یعنی سمجھے کہ کتابیں یہاں ہند میں اس وقت موجود ہوں گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان کتابوں کے حوالے بھی نقل فرمائے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کتابیں، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مطالعہ دیکھیں، یعنی کتنا مطالعہ ہوگا، کس قدر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ بس اگر یوں ہم وسائل دیکھیں تو نہایت کم تھے، اور اگر علم دیکھیں تو وہ انبار تھا، یہ علم لدنی تھا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا حوالہ جات والی، جی، تو یہ ایک بار نہیں، یہ کئی بار ہوا ہے۔ جی، سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد بڑے بڑے علماء اکرام، ان کی بارگاہ میں مسئلے پیش کیے جاتے تھے، وہ سیدی اعلیٰ فرماتے تھے مسائل کا جواب ڈھونڈیے، لیکن بہت ڈھونڈتے تھے، نہیں ملتا تھا، پھر آخر کار
حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی تھی. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کھڑے کھڑے فلاں صفحہ نمبر، فلاں جلد، فلاں حصہ، فلاں لائن نمبر بھی بتا دیا کرتے تھے. تیسری لائن میں، چوتھی لائن میں اس کا جواب مذکور. سبحان اللہ. دیکھیں کیا ذہن ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا. تو یہ اصل کرم نوازش ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے. بندہ خود عشق کا دعویٰ کرے اور اس کی چیزوں کے اندر، اس کے انداز کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے کیریکٹر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر نہ آئیں، تو پھر جو ہے وہ اس کا عشق نہیں رہتا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق بھی تھا اس لیول کا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات بھی اس انداز کی تھی. دیکھیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا جو علم تھا اس کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے. ہم اس سلسلے میں مکمل طور پہ اس کو بیان کر بھی نہیں سکتے. مکمل کیا، آپ اس کا جو ہے وہ آدھا بھی نہیں بیان کر سکتے. تو اگر صرف اندازہ لگانا ہے کسی کو تو وہ فتاوی رضویہ کے صرف خطبے کو اٹھا کے دیکھ لیں. کیا بات ہے. فتاوی رضویہ کا خطبہ یقین کریں، جو خطبے کے لوازمات ہوتے ہیں، جو اس کے مناسبات ہوتے ہیں، یعنی حمد باری تعالیٰ ہو، اس کے اندر نعت مصطفیٰ ہو، حضور کی آل پر درود و سلام ہو، وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں. اور اس میں الفاظ اس انداز میں لے کر آئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کہ کتب فقہ کے نام اور کتب فقہ کے ائمہ، ان کے ناموں کو اس انداز میں پرویا ہے کہ کہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو رہی ہے تو کہیں حضور کی آل پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. اس انداز میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ خطبہ فتاوی رضویہ جو ہے نقل فرمایا ہے، لکھا ہے. اس کے اندر تقریباً 90 چیزیں جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی ہیں، جس میں سے 80 کمال در کمال یہ ہے کہ 80 جو ہے وہ کتابوں کے نام مذکور ہیں، اور 7 اعلام کے اسما مذکور ہیں، اور اس کے بعد 3 فقہی اصطلاحات اس کے اندر مذکور ہیں. اور اس دلکش انداز میں، اس خوبصورت پیرائے میں لے کر آئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کہ ان الفاظوں کے ذریعے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو رہی ہے تو کہیں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. ذرا تھوڑا سا میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ حضور سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادۃ فیضہ المبسوط الدر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ. اب درود و سلام شروع ہوا، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام. اس کے اندر دیکھیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فقہا ہیں، جو ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں جن کی تقلید ہم پر ضروری ہے، 4 بڑے ائمہ ہیں، ان کے ناموں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان ناموں کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بھی بیان فرما دی. حضور سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام، درود و سلام ہو معزز رسولوں کے سب سے بڑے امام پر. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہو گئی، امام اعظم کا تذکرہ بھی ہو گیا. آگے فرمایا مالکی، وہ میرے مالک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہو گئی، امام مالک کا تذکرہ بھی ہو گیا. آگے فرمایا شافعی، وہ میری شفاعت کرنے والے ہیں. عقیدے کا اظہار بھی ہو گیا اور امام شافعی کا تذکرہ بھی ہو گیا. آگے فرمایا کہ یقول الحسن بلا توقف. اس کے بعد امام اعظم کے جو 3 شاگرد ہیں ان کے نام بھی ذکر فرمائے، اور ان کو بھی اس انداز میں ذکر فرمایا کہ حضور کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. محمد الحسن ابو یوسف فإنہ الاصل المحیط. اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کی اصل ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے. اسی عقیدے کو اس پیرائے میں ذکر کیا کہ الفاظ اس انداز میں لائے کہ وہ الفاظ جو ہے وہ کتابوں کے نام ہیں، کتابوں کے اسما ہیں. وہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں فإنہ الاصل المحیط، اصل محیط ایک کتاب کا نام ہے. فإنہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیع البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار ورد المحتار علی منہ الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نہر فائق فیہ المنیا وبہ الغنیا ومراق الفلاح وامداد الفتاح وایضاح الاصلاح ونور الایضاح وکشف المضمرات وحل المشکلات. اس انداز میں حضور سیدی اعلیٰ الفاظ لے کر آئے. نور الایضاح کتاب کا نام بھی ذکر ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی بیان ہو گئی. تو یہ ہیں جن کے خطبے کا یہ عالم ہو تو ان کے خطاب کا، ان کے کلام کا، ان کے انداز کا عالم کیا ہو. ابھی کہنا ہی پڑتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ. سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو جس
سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جو اللہ۔ ٹاپک ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا، اس پر تو خاص میرا مطلب پرسنلی یہ کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ مجھے شرف ملا ہے کہ میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شہر میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ، میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے الحمدللہ شہر میں رہتا کیا ہوں، بات ہے، اور واہ۔ میرا پرسنلی طور پہ ایک مشاہدہ ہوا ہے اس چیز کا، تجربہ بھی ہوا ہے کہ جب میں نے فتاوی رضویہ پڑھنا شروع کی جی تو مجھے شروع میں نہیں سمجھ آئی، اس میں اتنے ہارڈ الفاظ، اتنی روشن تلبیحات، استعارات، تشبیہات، اس نے کمال کے حالات نے بیان کیے کہ مطلب ایک انسانی عقل جو ہے وہ نارملی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹرانسفر جب دوسرے جامعہ میں ہونے لگا تو میں گھر پہ آیا، پھر گھر پہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی مزار پہ حاضری دی، اور پھر عرضی لگائی کہ سیدی آپ ہی کی کتابیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں کہاں جاؤں، میں مطلب بہت جو ہے وہ گڑ گڑایا، پھر جو ہے دعائیں کی سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کے، پھر اس کے بعد سے میرا تجربہ ہوا کہ الحمدللہ فتاوی رضویہ کافی حد تک سمجھ میں آنے لگی۔ واہ واہ، اور اسے سمجھے ہیں کہ ابھی جو بول رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا سمجھے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کو نظر بس سے بچائے۔ بڑا ہی شاندار کلام کر رہے ہیں، اور من تو ایسا کر رہا ہے، اب بچے ہمارے پاس 3 منٹ ہیں میری گھڑی کے مطابق، لیکن من ایسا کر رہا ہے کہ اور ان سے سنتے ہی چلے جائیں۔ اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آخر میں جنید بھائی مزید کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، جو آپ کی کیفیت ہے یقین جانیے اس سے ملی جلی کیفیت میری بھی ہے۔ ابتدا میں اعظم مدنی صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ خصوصی نگاہ کرم تھی جی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر، تو بھائی ہم کو کیسے پتا، ہم تو عشق میں بول رہے، چلیے ہم نہیں بولتے، اعلیٰ حضرت بول رہے، اعلیٰ حضرت سے سنتے۔ کیا بات۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحدیث نعمت کے طور پر خود فرماتے ہیں کہ فقیر تو، یعنی اپنی عاجزی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی عاجزی، فرماتے فقیر تو ایک ناقص، قاصر، ادنا طالب علم کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا، یعنی خواب میں بھی میں نے اپنے لیے کوئی مقام و مرتبہ نہیں سمجھا۔ بحمدہ تعالی، بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی مدد، کیا بات ہے، رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے، میں اپنی بے بضاعتی جانتا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور مجھ پر علم حق کا افاضہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے، اور ان پر ابدی صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیسا القاء ہوتا اعظم بھائی جو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جب کرنسی پر مسئلہ اٹھا تو اعلیٰ حضرت وہاں تھے، وہاں نہ کوئی ان کے پاس کوئی کتاب تھی نہ کچھ تھا، لکھ ڈالا اور ماشاءاللہ اس 12 سوالات پر پوری کتاب جو ہے وہ تحریر فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ بس یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں عنایتیں ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ خصوصی کرم ہے، اور یقیناً ایف جی این چینل کے ناظرین ہم تو یہ بات کہتے ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام ہیں، ہم انہی سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ حضور کی غلامی میں بھی ہمیں حصہ مل جائے گا، اور یقیناً ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور ہمیں بھی قبول فرما لیں گے۔ جیسے رضا کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، تو کاش ہم بھی ایسے قبول ہو جائیں۔ ویسے اعمال نہیں ہے، ویسے کلام نہیں ہے، نہ کچھ بھی ایسا پیش کرنے کو ہے، لیکن انشاءاللہ ان اللہ والوں کا ذکر خیر کریں گے، انشاءاللہ ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر ماشاءاللہ کلام جاری تھا، اور مہارت رضا کیا ہے، فقاہت رضا کیا ہے، مختصر اس کی نظیر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ یوں تو بڑا وسیع یہ ٹاپک ہے، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جاتی رہے گی قیامت تک۔ اعلیٰ حضرت کو جو جتنا پڑھتا جائے گا گویا وہ اپنے لفظوں کے ساتھ اپنے قلم کو چلائے گا اور وہ تحریر کرتا چلا جائے گا، لیکن انشاءاللہ شان رضا اور عظمت رضا
یہ ختم نہیں ہوں گی، انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں چرچا کیا، تو ان کا بھی چرچا ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہم بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تو ماہ رضا ماشاءاللہ جاری ہیں، عن قریب انشاءاللہ 25 صفر المظفر کی بھی آمد ہوں گی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک دھوم دھام سے بنائیں گے، اور جو بالخصوص جو ملک ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان میں سے کئی خوش نصیب عاشقان رسول تو شہر بریلی شریف کی طرف رواں دواں یوں سمجھے کہ ہونے لگیں گے، کئی لوگوں کے ٹکٹس بن چکے ہوں گے، اور پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، جو نہیں آ سکتے ان کے دل میں چل رہے ہوں گے کہ کاش میں بھی بریلی میں ہوتا، کاش میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہوتا۔ ہاں کچھ لوگ یعنی گفتگو کرتے وقت بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جو مچلتے ہیں کہ بس انہیں ان کے لیے دروازے کھل جائے نا تو وہ دیوانے پڑے رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت یقیناً لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کے دل میں ہے، چونکہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، جو سبب جنید بھائی نے یہاں پر بیان کیا۔ تو FGN چینل کے ساتھ اپنا وقت بتائیں، اللہ والوں کا ذکر خیر سنتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ علم دین کی مجلس میں آپ اپنے گھر بیٹھے شرکت کرتے رہیں گے تو اس کا فیضان آپ کو ضرور نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ ویک پھر اسی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، میرے رضا پیارے رضا، اور پھر انشاءاللہ الکریم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزید کچھ اوصاف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ